إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اگنور کر کے آپ کے بغیر جنت میں چلا جاؤں تو یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ اے میرے نبی کہہ دو کہ یہ جو میرا راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس پہ چلو، میرے راستے کو اپناؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے رستوں پہ نہ چلو جو تمہیں سیدھے رستے سے دور لے جائیں گے. کوئی راستہ اللہ کے نبی کی ذات کے بغیر جنت کی طرف نہیں جاتا، اور کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ توڑ کے جنت میں چلا جائے یہ بھی ناممکن ہے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا جس طرح ایک سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح اس بندے کا جنت میں جانا ناممکن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ناطے اور تعلق کو توڑ دیتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو ختم کر لیتا ہے. اور اسی لیے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ایمان کا حق ہے، جو اس کا تقاضا ہے، اس کو پورا کیا جائے. اور میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اسی حوالے سے میں نے ایک پوائنٹ یہ بھی رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے سلیقہ، ماننے کے آداب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور ان سلیقوں میں سے، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے. اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اور میں نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی یہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے، تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت، لیکن ٹائم ختم ہو گیا تھا، جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوالی الارض،
اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو لپیٹ کے میرے سامنے پیش کر دیا. زوالی الارض، زوا کہتے ہیں جس طرح کسی چیز کو لپیٹنا ہوتا ہے، اس کو کلوز کرنا ہوتا ہے. زمین ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی گئی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا. وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور جہاں تک مجھے دکھایا گیا مجھے یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی. اللہ اکبر. وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اللہ نے مجھے 2 خزانے دیے ہیں. الاحمر ایک ریڈ کلر کا ہے، والابیض ایک وائٹ کلر کا ہے، یعنی گولڈ اینڈ چاندی، گولڈ اور سلور. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے دیے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب میری امت کو تو نے اتنی عزت بخشی ہے، اللہ جب میری امت پہ تو نے اتنا کرم کیا ہے، تو میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں کہ میری امت کو جو ہے وہ قحط سالی کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک نہ کرنا. بسنتن، قحط سالی کے ساتھ اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا. اور اللہ میں دوسری دعا یہ کرتا ہوں کہ میری امت کے اوپر ان کا کوئی ایسا دشمن نہ مسلط کرنا جو میری امت پوری کی پوری کو ختم کر دے. ہاں اللہ اگر یہ تو چاہتا ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان، تو میری امت میں سے ہی کچھ گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے. سَيُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِّن سِوَى أَنفُسِهِمْ، اللہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا دشمن جو ہے ان کے اوپر مسلط نہ کرنا. اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي، میرے رب نے مجھے یہ ارشاد فرمایا یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، اے میرے نبی جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں اس فیصلے کو کوئی ریٹرن نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. ولا اہلکہم بسنۃ بعامہ، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تیری امت کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بھوک کے ساتھ قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا. اور اے میرے نبی میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کے اپنے گروہوں کے علاوہ کوئی باہر کا دشمن جو ہے ان کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ لڑائیاں کریں گے. اور جیسا کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمایا وَلَا بِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ يُعَذِّبُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ بِسَيْفِ بَعْضًا. فرمایا کہ ان کے اپنے ہی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑائیاں کریں گے اور ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، اللہ نے یہ میری دعائیں قبول کی ہیں اور اب میری امت میں مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری امت میں ایسے امام پیدا ہو جائیں گے، ایسے مولوی پیدا ہو جائیں گے، ایسے مذہبی لیڈر اور رہنما پیدا ہو جائیں گے الائمۃ المضلین، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. وہ دین بتائیں گے جو دین اللہ کا دین نہیں ہوگا، وہ طریقہ بتائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا. فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اور فرمایا وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ، اور جب ایک دفعہ میری امت میں تلوار جو ہے اس کو رکھ دیا جائے گا، تلوار کو اٹھا لیا جائے گا، پھر وہ قیامت تک دوبارہ تلوار واپس نہیں جائے گی. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا دشمن ہے. سیریا میں دیکھیں اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کرنے والے کون تھے. ان کے غیروں سے بڑھ کے مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہیں اہل سنہ والجماعہ کو کیسے طے کیا، لاکھوں کی تعداد میں سیریا کے اندر. اور آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اور یہ تلوار جو ہے یہ دین کے نام پہ اٹھائی گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹائم سے لے کر
اور پھر اسی تلوار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. اور آج تک معصوم لوگ، بے گناہ لوگ جو ہے ان کے اوپر یہ تلوار چل رہی ہے. یہ اللہ کا ایک امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اس امت کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ. فرمایا یاد رکھو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب میری ہی امت، وہ امت جس کو اللہ کے نبی توحید کا درس دے کے گئے، توحید کے راستے پہ لگا کے گئے، جس امت کو جو ہے اللہ رب العزت کے پیغمبر نے توحید ایسے یاد کروائی کہ وہ علی الاعلان یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، بلکہ وہ تو حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، بے شک تو جنت سے آیا ہے، بے شک تیرا چومنا جو ہے وہ گناہوں سے انسان کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنے ویکیوم کر لیتا ہے انسان کے گناہوں کو. لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ انک لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. میں تیری کیس اس لیے کرتا ہوں، تجھے اس لیے چومتا ہوں، تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کان یقبلک، وہ تیرا بوسہ لیتے تھے. یہ تھا ایمان ان کا. لیکن فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، وہ مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے جس طرح مشرک شرک کرتے ہیں. آج ذرا آپ دیکھیں، پوری دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھیں، اور خاص طور پہ ہمارے ایشیا کے اندر، اور ایشیا سے بھی جو ہے یہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے ان ملکوں میں آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کو ہر 5 کلومیٹر کے اوپر جو ہے ایک مزار نظر آتا ہے، اور لوگ کیسے وہاں جا کے اس قبر کو سجدے کر رہے ہیں، کیسے ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، کیسے ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، کیسے ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، کیسے کسی کو داتا گنج بخش کا نام دیا ہوا ہے، کسی کو جو ہے وہ اولاد دینے والا بنایا ہوا، کسی کو غریب نواز بنایا ہوا ہے، کسی کو کیا اور کسی کو کیا انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. انتم سمیتموہم، تم نے یہ نام رکھے ہیں، تم نے ان کو یہ پاوریں دی ہوئی ہیں، تم نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں عباد امثالکم، یہ تمہارے جیسے بندے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں. فرمایا لیکن کلمہ کو مسلمان جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، وہ وہی عمل کریں گے جو مشرک کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مشرک جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح میری امت میں لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو بتوں کی عبادت کریں گے. اور فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 ایسے کذاب، جھوٹے دجال پیدا ہوں گے کہ جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. کلہم یزعمون نبی، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بنا لو، عقیدہ اختیار کر لو کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا. اور فرمایا کہ وہ جو حق کے اوپر قائم رہے گا یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس گروہ کی حفاظت بھی کریں گے، اور وہ گروہ جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ ظاہرین علی الحق، وہ حق کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہیں گے، نبی والے طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہوں گے. فرمایا لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرتا ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی یأتی امر اللہ، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس میں ہمارا ایمان اور عقیدہ جو ہے یہ بیان کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کے تقاضے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں، اور ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جائے اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو مشن دیا گیا تھا وہ مشن پورا کر دیا.
جو رسالت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی آپ نے وہ رسالت کی ذمہ داری ادا کر دی اور مکمل طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ترکتکم علی مثل البیضاء. لوگو اے میری امت کے افراد، میں جو شریعت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جو دین اور جو طریقہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، مثل البیضاء، وہ بالکل وائٹ ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اب اس راستے کو چھوڑ کے کوئی اگر تباہ و برباد ہونا چاہتا ہے، کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ ہلاک ہو جائے. بہرحال میرا دین میرا مکمل ہے، میرا طریقہ بالکل واضح ہے. حضرت سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا فقیل لہ احد، کسی نے کہا کہ اے سلیمان فارسی، تمہارے نبی تمہیں بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتاتے ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے، نبی تمہیں یہ بھی طریقہ بتاتے ہیں، یہ بھی طریقہ سکھاتے ہیں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے. فرمایا ہے کہ جب تم ٹوائلٹ میں جاؤ تو بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرو، قبلے کی طرف رخ نہ کرو، چہرہ نہ کرو قبلے کی طرف. اور جس طرح وہ عرب لوگ جو ہے آج کل تو پانی استعمال ہوتا ہے، وہ مٹی استعمال کرتے تھے. فرمایا کم از کم 3 مٹی کے جو ہے وہ ٹکڑے جو ہے وہ تم استعمال کرو اپنی طہارت کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسم کو کسی ہڈی کے ساتھ یا کسی جانور کے گوبر کے ساتھ جو ہے وہ صاف نہ کرو. یہ بھی چیزیں، یہ بھی سلیقے، یہ بھی آداب، یہ بھی طریقہ جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑا بلکہ ہر چیز ہمیں بیان کی ہے. حتی طائر یحرک جناحیہ فی الافق، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب ایک پرندہ آسمان میں اڑتا ہے تو وہ اپنے پروں کو کیسے ہلاتا ہے. ہمارا دین اتنا کامل اور مکمل ہے. اللہ اکبر. ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. حضرت عائشہ ام المومنین میری اور آپ کی اماں صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ اگر من حدثہ کا، اگر کوئی آدمی تمہیں یہ بات بیان کرے کہ ان محمدن کتم شیئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے کسی چیز کو چھپایا ہے. بدبخت ہیں وہ لوگ. وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے خطبہ. کل وہ بات کر رہا تھا کہ ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسماعیلی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا 75 حصہ جو ہے وہ چھپا کے رکھا تھا، اپنی امت کو نہیں بیان کیا تھا. وہ صرف اور صرف اہل بیت کو بیان کیا تھا. اہل بیت وہ دین جانتے ہیں اور کوئی دین نہیں جانتا وہ. اور پھر وہ اہل بیت کا سہارا لے کے بات اپنے تک لے کے آتے ہیں کہ جو ہمارا سیدنا ہے، جو ہمارا مولانا ہے، جو ہمارا آقا ہے، وہ اب اس تک جو ہے یہ دین جو ہے یہ وہی ہو رہا ہے، الہام ہو رہا ہے. وہ نہ قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ نبی کے طریقے کو دیکھتے ہیں، نہ صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک اپنا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ ان کو برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں یہ ان کے ہاں ایکسیپٹ نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی بندہ تمہیں یہ کہے کہ ان محمدن کتم شیئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی چیز کو چھپایا ہے، کس سے؟ مما انزل اللہ علیہ، جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر، آپ کے سینے کے اوپر، آپ کے جو ہے وہ دل کے اوپر جو قرآن کی شکل میں نازل کیا، دین کی شکل میں نازل کیا. فقد کذب، وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ سب سے بڑا کذاب ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد آیت پڑھتی ہیں واللہ یقول، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیں، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. اگر آپ نے وہ لوگوں تک نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لو کتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے اللہ کی وحی سے کسی چیز کو چھپانا چاہتے تو یہ بات ضرور چھپاتے جو سورہ احزاب میں حضرت زید کے مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ کیوں؟ زید نبی اکرم نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے بیٹا بنایا تھا، اور وہ زید جو ایک غلام تھے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی اپنی پھوپھی زاد کزن حضرت زینب کے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ جو ایک فرق کیا جاتا ہے برادری کا اور یہ فرق کیا جاتا ہے سٹیٹس کا، اس سٹیٹس کے فرق کو ختم کرنے کے لیے ایک غلام کی شادی اللہ اکبر ایک قریشیہ کے ساتھ کی، اپنی کزن کے ساتھ حضرت زینب کے ساتھ، لیکن ان کا آپس میں نہ بن سکا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے نبی اب آپ نے وہ معاملہ ختم ہو گیا حضرت زید اور حضرت زینب والا، اب حضرت زینب کے ساتھ آپ نے شادی کرنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپا رہے ہیں، لوگوں سے ڈر رہے ہیں، چھپایا نہیں، ڈر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اب میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اللہ اس کو ظاہر کر کے رکھے گا۔ اور جتنی ازواج مطہرات ہیں ان ساری ازواج مطہرات کے نکاح جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین کے اوپر ہوئے، اور حضرت زینب اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح عرش والے نے کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے نبی کو چیز چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے، اور اسی طرح کوئی حضرت سورہ انعام کے اندر ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو ہیں ان سے آپ مایوس ہو گئے ہیں، بددل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ جائیں آسمانوں پہ، اپنے آپ کو بچا لیں اس سے۔ قرآن مجید میں سورہ عبس کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جو قریش تھے، بڑے بڑے سردار، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ چونکہ وہاں ایک سٹیٹس تھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ٹائم ہمارا ہے، تو یہ کیوں آ گیا عام سا صحابی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوا کہ یہ ٹائم نہیں تھا عبداللہ آنے کا کہ آپ آ گئے، آپ کو پتہ نہیں کہ اتنا بڑا گروپ آیا ہوا، اتنا بڑا میرے پاس جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن عرش والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں، اپنے پیشانی کے اوپر تیوریاں چڑھاتے ہیں اس بات سے کہ ان جاءہ الاعمی، ایک نبینہ آپ کے پاس آ گیا ہے، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے میرے نبی آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ نبینے کا ایمان تو ساری دنیا کے ایمان سے بڑھ کے ہے، ساری دنیا کا ایمان ایک طرف ہو اور یہ نبینے کا ایمان تو سب سے بڑھ کے ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنے سینے سے لگاتے۔ اللہ کے نبی اگر قرآن سے چھپاتے تو یہ چیزیں چھپاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے کوئی چیز نہیں چھپائی، دین سے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ آج کچھ لوگ جو ہیں وہ منہ سے یہ بات کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ 75% دین جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نہیں بیان کیا، وہ خاص لوگوں کے لیے تھا، خاص لوگوں کو بیان کیا ہے، اب ان خاص لوگوں کے اندر ہی وہ دین ہے۔ جس طرح یہ گمراہ عقیدہ ہے اسی طرح یہ بھی گمراہ عقیدہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کو نامکمل سمجھتے ہوئے اس میں کوئی ایسی چیز جاری کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ یہ زبانی طور پہ نہیں، یہ عملی طور پہ اس بات کا اعلان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بڑی
قیمتی چیز تھی، بڑی اجر والی چیز تھی، بڑی اللہ تک پہنچانے والی چیز تھی، بڑی درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے والی چیز تھی، لیکن اللہ کے نبی کو یہ نیکی کا پتہ نہیں چلا۔ اگر پتہ چلا ہے تو آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ آج ہمیں اس بات کا علم ہو گیا اور ہم آج اس نیکی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ یہی تو بربادی ہے۔ اور کیوں بار بار مختلف طریقوں کے ساتھ یہ بات سمجھائی جاتی ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر کوئی راستہ جنت تک نہیں جاتا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی اعلان فرما دیں، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے راستے کو اختیار کرو، میری سنت کو اپناؤ، میرے ساتھ جڑ جاؤ، مجھے رہبر و رہنما مان لو، مجھے قائد اور امام مان لو، اور فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے عزیز بھائیوں اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ذکر نہیں کرتے، لیکن میرے عزیز بھائیوں لوگوں نے اپنے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں۔ آج آپ کسی کرسچن کو یہ کہیں، اس سے پوچھیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو وہ فوراً کہے گا کہ نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے جو سٹینڈرڈ بنایا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا، وہ کیا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے ایک ہے، تین ہیں ان کے، اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، اور یہ تینوں مل کے جو ہیں یہ خدا بنتے ہیں، یہ الہ بنتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے، جو یہ کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا، لیکن وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ یہودیوں سے پوچھیں، وہ یہ کہیں گے کہ آپ حضرت موسیٰ کو، حضرت عزیر کو نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم نہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح انہوں نے خود حکم دیا ہے۔ اللہ نے انہیں بتایا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سورہ مائدہ کی آخری رکوع کی پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے میرے اللہ میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور ہر نبی کو کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اس بات کا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے اور آپ کو بھی یہی بات کہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ انما الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، تمہارا الہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ پاک ہے اس سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر آج یہ بات کہی جاتی ہے تو عیسائی ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں، یہودی ہمیں کہیں گے کہ آپ حضرت عزیر کے ماننے والے نہیں ہیں، واللہ ہم ان سے زیادہ ان کے ماننے والے ہیں۔ اور آج یہی بات ہمیں کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ پچھلے کتنے خطبات سے میں تو میرے نبی کا ذکر ہی کرتا چلا جا رہا ہوں، کتنے خطبات سے آپ کے سامنے کس کس طریقے سے میرے نبی کی ذات کو پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو نبی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، نبی کو مقتدا پیشوا
آپ کو رہبر و رہنما بنانے کی میں التجائیں کر رہا ہوں، ہر ممکن طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ نبی کی ذات سے ہٹ کے کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ نبی کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اپنی امت کے ساتھ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن پکار رہا ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت، قرآن پکار رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہی ہے رسول جو تشریف لائے ہیں اس بات کے بڑے حریص ہیں۔ حریص جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حریص کہتے ہیں کہ ان کو اس بات کی بڑی شدید خواہش ہے، اس بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تمنا ہے کہ کوئی میرا امتی جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے۔ رعوفن، وہ بڑی شفقت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، بڑا جو ہے اپنی امت کے ساتھ تعلق نبھانے والے ہیں۔ کوئی تمہارے اوپر مشکل پیش آ جائے، کوئی تمہیں تکلیف آ جائے، میرے نبی کو گوارا نہیں۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، نبی تو جب تھے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے چلے گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان کے تقاضے میں نے عرض کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کچھ اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر رائٹس بنتے ہیں، حقوق بنتے ہیں، حق بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ایز اے امتی جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں حق اللہ کے نبی کا ادا کرنا پڑے گا۔ وہ حق کیا ہے انشاءاللہ اس بارے میں بھی تھوڑی سی میں گزارشات کروں گا۔ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے، آپ کی محبت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ایمان کا حق ہے آپ کی ذات کی اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک اللہم یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیو، ایک دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے مانچسٹر میں نے ایک دفعہ ایک خطبہ جمعہ میں بھی عرض کی تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے یہاں دو مختلف سکول ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسلامک سکول، اور الحمدللہ وہ سکول جو ہیں اپنے سٹینڈرڈ کے اندر جو ہے وہ کسی بھی گرامر سکول سے کم نہیں ہیں۔ ایک بچیوں کا سکول ہے، ایک بچوں کا سکول ہے۔ بچیوں کا مانچسٹر اسلامک گرامر سکول فار گرلز اور بچوں کا KD گرامر سکول فار بوائز۔ الحمدللہ ان کے رزلٹ جو ہیں وہ ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں، اور ان سکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں تو ان سکولوں میں پڑھنے والے بچوں میں دین اسلام کو اس طرح راسخ کر دیا جاتا ہے، اس طرح ان کو جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان اور پڑھا لکھا مسلمان اور اس سوسائٹی کے لیے بینیفیشل مسلمان بنا کے جو ہے آگے نکالا جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اپنی پریکٹسنگ لائف میں جائے گا تو انشاءاللہ اس سے دین کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہماری کمیونٹی کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو ان کی یہ جو ہے وہ کوشش ہے، الحمدللہ ان کی کوشش جو ہے وہ ثمربار ہو رہی ہیں، فروٹابر ہو رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ان دو سکولوں نے میرے عزیز بھائیوں اوپن ڈے رکھے ہیں۔ آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ان اوپن ڈیز میں جائیں، اوپن ایوننگ نیکسٹ ویک کے اندر جو ہو رہی ہیں آپ وہاں جائیں اور ان سکولوں کو جا کے دیکھیں، ان کا وزٹ کریں، پھر اپنے بچوں کو اس میں داخل کروائیں۔ یہ جو مانچسٹر اسلامک گرامر سکول فار گرلز ہے یہ انشاءاللہ 15 اکتوبر ٹیوزڈے کو 15 اکتوبر 6:30 سے لے کر 8:30 تک جو ہے یہ انشاءاللہ اوپن ویک ہوگا، اوپن ڈے ہوگا۔ آپ وہاں تشریف لے کے جائیں، اپنے بچیوں کے داخلے کے سلسلے میں اسکول کے بارے میں آپ وہاں جا کے آگاہی حاصل کریں۔ اور اسی طرح KD گرامر سکول جو ہے اس کا اوپن ڈے جو ہے وہ 17 اکتوبر کو 6 PM سے لے کر 8 PM تک۔ تو آپ حضرات کو دعوت دی جاتی ہے، آپ اس بات کو، اس میسج کو آگے پہنچائیں اور لوگوں سے یہ گزارش کریں کہ سب سے بڑی بات اپنے بچوں کی یہ ذمہ داری جو ہے ان کی تعلیم کی، ان کو اچھی تعلیم دینا۔ جب ہم دنیا کی ان کو اچھی تعلیم کے لیے
ان کو جو ہے وہ فیسیں دیتے ہیں گرامر سکولوں کے اندر، تو اس کے ساتھ ان کو ایک اچھا مسلمان بنانا، اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ کے پاس الحمدللہ یہ اپرچونٹی ہے، ان 2 سکولوں کے اندر آپ کی بچیوں کی بھی اور بچوں کی بہترین تربیت بھی ہوتی ہے اور بہترین ان کو ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تفصیل جو ہے آپ کو ہمارا مسجد کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس سے آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مجھے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک میری بہن ہے، اس کی بیٹی، اس نے اپنی بیٹی کے لیے خاص طور پہ درخواست کی ہے۔ اس کی بیٹی بہت شدید بیمار ہے، اچانک بیچاری کے اوپر بیماری کا اٹیک ہوا ہے، اس بچی کے لیے دعا ہے۔ یہ بھائی عبدل جو ہیں اس کا بھتیجا، اس کے لیے دعا ہے۔ بھائی طارق صاحب کے بھائی اسکاٹ لینڈ کے اندر ایڈنبرا کے اندر وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو اپنی رحمت کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم يا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم، يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اشفهم بشفاعك، اللهم داوهم بدوائك، اللهم احفظهم كما تحفظ عبادك الصالحين۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔